औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। एक्शन कमेटी का जैसे कारवां स्टार्ट हुआ था, यहाँ मुझे याद है कि बेहतरीन किस्म का एक प्रोग्राम, एक बेहतरीन किस्म का शमूलियती प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, और इसी तरह इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे चलाते हुए जो दरमियान में हमारा एक गैप आ गया था, एक वफ़ा आ गया था, उस गैप को ख़त्म करके हम इंशाल्लाह दोबारा वहीं से अपना आगाज़ करेंगे जहाँ से हमारा ये प्रोग्राम मुनक़ता हुआ था या रुक गया था। बातें फ़र्दन साथियों ने की, करते भी रहे हैं, हम सुनते भी आए, सुनेंगे भी और करते भी रहेंगे। साथियों का, मज़दूरों का बात करते हैं, मीटर रीडर्स का बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं। इस यूनियन में मेरे ख्याल से अगर हम बात करें अपने दूसरे कंपनीज़ का, उन कंपनीज़ को और अपने कंपनी कैसको को अगर हम मुआवजना करते हैं उन कंपनी से, तो यहाँ पे हमारे साथ इन सालों में, बल्कि कई सालों से जो है हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। स्केल के हवाले से बात करते हैं, एलएस जो है दूसरी कंपनियों में मुख्तलिफ स्केल में बैठे हुए हैं, हम उनसे जो है स्केल 2 स्केल पीछे बैठे हुए हैं। मीटर रीडर्स की हम बात करते हैं, वो हमसे 1 स्केल 2 स्केल आगे बैठे हुए हैं। हमारे जो है केस्को वाले जो है निराला शायद कोई कंपनी, यहाँ पे स्केल 2 स्केल आगे पीछे बैठे हुए हैं। ड्राइवर हजरात की अगर हम बात करते हैं, वही सेम सिचुएशन है कि स्केल जो है वो एक आध हमसे शायद आगे हैं और केस्को वाले हम एक आध जो है पीछे बैठे हुए हैं। मतलब तमाम कैटेगरी के हम जिस भी कैटेगरी को उठा के देखते हैं, जो कैटेगरी मजदूरों के लिए आती है उस कैटेगरी में हम 2 स्केल 3 स्केल वहाँ दूसरी कंपनी मुल्तान से, आईएसको से, उनसे हम पीछे हैं। यहाँ फर्दन कभी न कभी सीवीए यूनियन के साथ अगर हमारा कोई मीटिंग हुआ, हमने कोई अलावाल किया, हमने कोई मुतालबा सामने रखा भी, तो हमें अपने ही किसी काम के हवाले से, अपने ही किसी मकसद के हवाले से चीफ ऑफिसर तो हमें बुलाया गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हमसे कराया गया, मगर पसे पर्दा, पसे पुश जब दोबारा वो एक आध बंदे जब सीईओ के साथ या डायरेक्टर के साथ या बीओडी के साथ जाके मीटिंग करते थे, तो वहाँ पे वो जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के हवाले से जो मुतालबात होते थे वो कुछ और होते थे। अंदर जो है किसी एसडीओ का ट्रांसफर के लिए जो है बैठा जाता था, पाँव पकड़ा जाता था और उसको जो है धमकियाँ दी जाती थी। मतलब यहाँ पे इन सालों में हमेशा मजदूर यूज हुआ है अफसर के लिए, मजदूर यूज हुआ है अफसरशाही के लिए, मजदूर यूज हुआ है अफसरशाही के काज के लिए। आखिर में मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारा एक प्रोग्राम था, उस साथियों ने मुझे भी कहा कि यार हम क्या करें, हम आए या नहीं आए। मैंने साथियों को कहा यार आप लोग ऐसे करो, मेरी वजह से आ जाओ। जब वो साथी हमारी वजह से आए भी, एक अच्छा सा वहाँ पे मतलब वो साथी भी वहाँ पर मौजूद थे जो नाराज थे और वो नहीं आना चाहते थे। मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर वो बंदे वहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वक्त आया तो शायद मैं नाम ले भी लूँ, वो मेरी वजह से वहाँ पे आए। वही हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सीओ जिंदाबाद, सीओ मुर्दाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। पता चला जी हमारे पीठ पीछे जो है कोई एसडीओ साहब खड़े हैं, तो बाद में हालवाल ये हुआ कि जी एसडीओ साहब का जो है फलाना जगह पर कोई ट्रांसफर करवा लिया था। अंदर जाके जी इन जिंदाबाद और मुर्दाबाद को कैश इस तरह किया गया कि जी वो फलाना एसडीओ साहब को आप लोगों ने जहाँ पे ट्रांसफर किया है उसको जो है हम लोगों ने रुकवाना है। आरईडी का जो है कोई एसडीओ था। आज कल के अंदर जो है हम बात करता हूँ थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया के हवाले से, अपने भाइयों के हवाले से, लायन स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा मैं बात करता हुआ चलूँ कि लायन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 14 और 15 में बैठे हुए हैं। हमने 2-4-6 महीने पहले एग्जाम दिया। हमारे एग्जामिनेशन जो हमें पेपर दिए गए उसके अंदर बाकायदा स्केल मौजूद है जी 16 से 17। जो हमारा क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी 16 से 17, जबकि हम यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं, हम 15 में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि एक साफ किस्म का एक तजाद है। यहाँ पे एक जो मोनोपोली यहाँ पे एक जो बना हुआ है, उस मोनोपोली ने ये सोचा हुआ है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही को, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बत्ताखोरों को, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने चंदाखोरों को, मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ उनको एक सेफ्टी देना है। और मजदूर के हवाले से, मजदूर के खास के हवाले से उसने कसम खाया हुआ, उस बंदे ने कसम खाया हुआ, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, रमजान साहब ने जो है कसम खाया हुआ है कि मैंने मजदूर के हवाले से, मजदूर कास के हवाले से मैंने कोई काम ना करना है, ना मैंने यहाँ पे कोई काम करने देना है।
حافظ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال سے ہمارا LS2 سے LS1 کا بورڈ, میں دوبارہ یہ باتیں میں نے کہیں بھی ہیں, آج میں براملہ یہ بات میں کہتا ہوا چلوں کہ ہمارا LS2 سے LS1 کا بورڈ میرے خیال سے کوئی 6-7 سال سے نہیں بیٹھ رہا تھا. میں تھوڑا سا فراغت مجھے جو ہے ملا, میں چلا گیا. اپنے چیئرمین صاحب تھے عبدالخالق صاحب, بہترین ہمارے BOD کے چیئرمین صاحب, ان کے ساتھ ایک سیاسی حوالے سے کہیں سے سلام دعا ایک تعلق ان کے ساتھ ہمارا بنا ہوا تھا. میں ایک بندے کے ساتھ ٹوٹل ان کے پاس گیا, ان کو میں نے کہا سر ہم نے کیا قصور کیا ہوا ہے کہ ہمارا 6 سال سے 7 سال سے ہمارا بورڈ ہمارے اوپر ڈیو ہے, ہمارا بورڈ نہیں بٹایا جاتا ہے. اسی ٹائم انہوں نے جو ہے بلایا ان کو احمد صاحب کو بلایا. احمد صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ چنگیز آیا ہوا ہے, چنگیز پھر ایک چھوٹا سا رکیلا کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, ایسا ایسا معاملہ ہے. احمد صاحب نے کہا کہ بالکل بھائی چنگیز صحیح کہہ رہے کہ 6-7 سال سے ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا. ہاں درمیان میں 1 بندے 2 بندے 3 بندوں کا جو ہے من پسند بندوں کا یا سفارشی بندوں کا درمیان میں پروموشنز ہو رہے تھے, LS2 سے وہ LS بن رہے تھے. باقی جو ہونا چاہیے تھا وہ بہرحال وہ نہیں ہو رہا تھا. وہ اسی ٹائم جا رہے تھے CEO صاحب کے پاس, رحمت اللہ بولو CEO بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہا چنگیز آپ نے رحمت اللہ صاحب کو آپ نے تنگ کرنا. میں نے کہا سر آپ صرف میسج پہنچا دینا, باقی میں جانوں رحمت اللہ صاحب کو جانے. میں نے 6 مہینے تک تقریباً رحمت اللہ صاحب کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے میں فون کروا لیتا تھا یا میں چٹھی یا ایک پرچی بھجوا دیتا تھا. ایک اکیلا بندہ میرے ساتھ کوئی CBA موجود نہیں تھا, میرے ساتھ کوئی پیغام یونین موجود نہیں تھا, میرے ساتھ کوئی کیسکو لیبر یونین موجود نہیں تھا. اپنے بلبوتے کے اوپر, اپنے سلام دعا کے اوپر, اپنے تعلق کے اوپر, اپنے تنگ کرنے کی بنیاد کے اوپر میں نے 50 بندوں کا پروموشن کروایا. 50 LSs جو LS2 سے LS1 ہوئے. تو اب ساتھیوں سے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار ایک جگہ پر ایک فرد واحد جس کا شاید کوئی وابڈا کے اندر یا کیسکو کے اندر یا پیپکو کے اندر کوئی سلام دعا, کوئی تعلق, کوئی واقفیت بھی نہیں ہے, جب ایک فرد واحد ایک بورڈ بٹھا سکتا ہے, اس بورڈ میں 40 سے 50 بندے اگر وہ پروموشن کروا سکتا ہے, تو کیا ایک CBA یونین جو یہاں پہ 6,000-7,000 مزدوروں کی بات کرتا ہے, جو یہاں پہ 6,000-7,000 مزدوروں کی کاس کی بات کرتا ہے, جو یہاں پہ 6,000-7,000 مزدوروں کی نمائندگی کرتا ہے, جو 6,000-7,000 مزدوروں کو اپنے مطالبات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے, کیا وہ یہ بورڈ نہیں بٹھا سکتا تھا؟ اسی طرح ہم آتے ہیں میٹر ریڈرز کی طرف میٹر ریڈرز کا بھی سیم وہی سچویشن ہے, وہی پرابلم ہے. آج اگر 4 بندے کہیں کہ جی ہم میٹر ریڈرز, سب سے پہلے تو میٹر ریڈرز کو وہاں پہ جو چپ کرایا جاتا ہے, آپ لوگوں کو یہی کہا جائے گا جی گزارا کرو. اچھا بابا تم لوگ تو 10 بندے جو ہے چندوں کے اوپر بتوں کے اوپر جا کے جو ہے حج بھی کر کے آ جاتے ہو, اور میٹر ریڈر بیچارے کو جو ہے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کے بچوں کو جو ہے پڑھائی کے لیے نہیں ہے, اور وہ بیچارہ جو ہے گزارا کرے, تو گزارا بدبختو تم لوگ بھی گزارا کرو. ایک میٹر ریڈر یا ایک مزدور طبقہ وہ کب تک, مطلب ایک استحصالی حالات, اسپیشلی ہم جو اس ریاست کے اندر استحصال کا جو ہے مسلسل ہمارے اوپر ایک پریشر ہے, ہم اس استحصالی سسٹم سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں, ہم اس میں پس رہے ہیں, ہمیں جو ہے مزید اس میں پسایا جا رہا ہے. میرا میسج ہے شاید دوستوں تک پہنچ جائے, اسی بلوچستان کے دوستوں تک, اسی بلوچستان کے مزدوروں تک, اس کیسکو کے مزدوروں تک, بلا رنگ, بلا نسل, بلا زبان, میرا ان تمام ساتھیوں سے, میرا ان تمام مزدوروں سے, میرا ان تمام اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں. وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا بھائی. آپ لوگ یہ جو 30 سال 40 سال 60 سال جو آپ لوگوں نے وہاں پہ گزار لیے, آپ لوگوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. آگے اگر یہی حال رہا, اسی طرح اگر ہم یہاں پہ منظم نہ رہے, ہم نے ایک فارورڈ گروپ اگر جو بنا ہوا ہے آج ان کے خلاف اگر یہ نہ بنا یا یہ کمزور بنا, تو میرے خیال سے شاید وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ شاید ہم جیسے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس والے جو ہیں اپنے تنخواہوں کے لیے, اپنے دوسرے تیسرے مراد کے لیے روڈوں پہ سڑکوں پہ پڑے روتے ہیں, پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ بیچارے جو ہے بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہی سچویشن ہوگا. میں تو پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہم سے زیادہ غیرت مند ہے, اس لیے کہ ان میں اتنا ہمت ہے کہ وہ جا کے روڈ کے اوپر لیٹ بھی جاتے ہیں, وہ بھوک ہڑتال کے اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. آپ کو تو یہ کہا جائے گا کہ یار جاؤ گزارا کرو, آپ کو لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ جاؤ گزارا کرو.
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نرسنگ سٹاف غفار مروم لیاقت بازار سب ڈویژن، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، میرا ایک اس کے ساتھ کل کا سارا جو ہے اسی حوالے سے ایک بات ہوا تھا، مجھے یاد ہے اس زمانے میں بھی کافی عرصہ ہو گیا، نرسنگ سٹاف ہمارے کوئٹہ کے اندر روڈوں پر نکلے، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، اس لاٹھی مطلب تنخواہوں کی مراتوں کے حوالے سے کہ تنخواہیں اور مرات ہمارے زیادہ ہوں، تو غفار کو میں نے کہا یار غفار بھائی، ہم اس عورت ذات سے بھی، ہم کیسکو والے اس عورت ذات سے بھی ہم زیادہ کمزور ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کے لیے تو روڈوں کے اوپر لاٹھی چارج کھا رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ گزارا کرو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ گزارا کرو۔ ساتھیوں سے میرا ریکویسٹ ہے، بھائیوں سے میرا ریکویسٹ ہے، مزدوروں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ بابا یہ گزارے والے معاملات اپنے چھوڑ دو، اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آ جاؤ، منظم ہو جاؤ، ایک جدوجہد کرو۔ ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، ہمیں حافظ صاحب کی شکل میں، ہمیں قاسی صاحب کی شکل میں، ہمیں ریسانی صاحب کی شکل میں، شکور میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، عابد میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، نسلہ صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، ظہور میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، ہم نکلے ہیں، بلکہ یہ ساتھی یہ نکلے ہوئے آپ لوگوں کی خاطر۔ یہ لوگ تو سب عہدے چھوڑ کے نکلے ہوئے، ان کو کیا ضرورت تھا، ان کے سر میں کیا درد تھا جو انہوں نے عہدے چھوڑے؟ جب انہوں نے عہدے چھوڑے ہیں آپ لوگوں کی خاطر چھوڑے ہیں، آپ لوگوں کی کاس کے لیے انہوں نے عہدہ چھوڑا ہوا ہے، آئیں ان ساتھیوں کے ساتھ آپ لوگ بھی یکجان ہو جائیں، دست بدست ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اپنے حقوق کی خاطر ایک جد و جہد کریں۔ آگے اللہ مالک ہے، گزارے والے معاملے سے کم از کم نکل جائیں گے، اللہ پہ آسرا کر لیں گے، اللہ کے آسرے پہ، اللہ اتنا ایک بہت بڑا ذات ہے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا۔ ساتھیوں کا بہت شکریہ۔